اللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، آج کی مجلس میں میرے ذمے یہ موضوع لگایا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مسئلے کی وضاحت اور صراحت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور برکات، اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس موضوع پر آج کی مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے، جنہیں یہودی، مسیحی اور مسلمان کہا جاتا ہے، ان حضرات کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اور ان عقائد کو وہ اتنے بنیادی اور اہم ہیں کہ جب تک ان عقائد کو یہودی حضرات نہ مانے وہ اسے اپنے سوسائٹی کا حصہ تسلیم نہیں کرتے۔ جو عقائد مسیحی دوستوں کے ہیں، جب تک وہ ان عقائد کو تسلیم نہ کریں تو انہیں کوئی مسیحی تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ عقائد ہیں اہل اسلام کے، جب تک ان عقائد کو وہ اہل اسلام تسلیم نہ کریں، کوئی شخص اسے تسلیم نہ کرے تو اہل اسلام کی سوسائٹی اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے جہاں تک بنیادی عقائد کا تعلق ہے، مثلاً ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ آخرت۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پوری انسانیت میں آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام تر انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے درمیان میں قدر مشترک یہ 2 عقیدے تھے۔ کوئی نبی ایسے نہیں آیا جس نے توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ اس دھرتی پر کوئی اللہ رب العزت کا نبی ایسے نہیں آیا جس نے قیامت سے متعلق اپنی امت کو عقیدہ نہ بتایا ہو۔ جہاں تک نبوت کی بات ہے، یہ تو بدلتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ماننا ضروری تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ماننا ضروری تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ماننا ضروری تھا۔ نبوت کا تصور تو ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام تو ان کے ہاں بدلتے رہے، لیکن یہ بنیادی 2 عقیدے، ایک عقیدہ توحید کا اور دوسرا عقیدہ آخرت کا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ عقائد متفقہ رہے۔ اب آپ حضرات یہودیوں حضرات کے عقائد کو دیکھیں۔ یہودی حضرات کے نزدیک حضرت سیدنا عزیر کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہودی حضرات
سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عزیر کو اللہ رب العزت کا وہ جو ہے وہ انہی الہ سمجھتے ہیں۔ یہودی حضرات کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ انا قتلنا المسیح، کہ معاذ اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ بغیر ذالک سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے متعلق وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، کہ ان کی والدہ کے اوپر انہوں نے غلط الزام لگایا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے یہودی حضرات کی شناخت ہوتی ہے۔ رہے ہمارے مسیحی کرم فرما، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو مسیحی یا نصارہ یا عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے مسیحی حضرات ہیں وہ اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کو بھی وہ مانتے ہیں، مسیح علیہ السلام سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان تمام آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان حضرات نے جو بائبل چھاپ رکھی ہے، اس بائبل کے اندر پہلے انبیاء علیہ السلام کی تمام تر کتابیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ دیگر عقائد کے علاوہ مسیحی حضرات کے یہ بھی عقیدے ہیں کہ مثلا وہ تثلیث کے قائل ہیں، مثلا وہ ابنیت مسیح کے حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ الہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ تو یہ 4-5 میں نے موٹے موٹے ان کے عقیدے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ یہ ان کے وہ عقیدے ہیں کہ جن عقائد کی بنیاد پر ان حضرات کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو حذف کر دیا جائے تو ان کی گویا اس سے شناخت مجروح ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں جس طرح ایک مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کو مانے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے، انبیاء علیہ السلام کی ذات پہ نازل ہونے والی کتابوں کو مانے، تمام فرشتوں کو تسلیم کرے، تقدیر کو تسلیم کرے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو تسلیم کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کو مانے۔ جس طرح یہ عقائد اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک بھی عقیدے کا آدمی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، اسی طرح اہل اسلام کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مانے۔ ان تمام عقائد کی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آج سے صدیوں پہلے کے ہمارے علم الکلام کے ایک نامور رہنما اور امام گزرے ہیں، علامہ ابن نجیم مصری حنفی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر۔ اس کے 208 صفحے پر وہ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم، کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو گویا پہلے امتوں کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ضروری تھا، آج بھی مسلمان کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، حضور علیہ السلام کو ماننا بھی ضروری ہے، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کے ماننے میں اور پیغمبر اسلام کے ماننے میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ ان نبیوں کو صرف پہلے نبیوں کو صرف نبی ماننا کافی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء،
ماننا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت سے متعلق آپ دیکھیں کہ میں نے درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ آج کی مجلس میں ہم غور کریں کہ ان حضرات کے نزدیک ختم نبوت کا تصور کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ ان 3 آسمانی مذاہب کے ماننے والے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ان تمام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا، اب نبوت جاری نہیں۔ چنانچہ تمام تر یہودی حضرات وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن کوئی یہودی اس سے آپ پوچھیں کہ کیا اس وقت کسی شخص کو نبوت مل سکتی ہے، تو ان کا متفقہ جواب یہی ہے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جلالت شان کو دیکھیں کہ حق تعالی شانہ نے یہ اپنے کرم کا معاملہ کیا کہ دنیا کا کوئی آسمانی مذہب اس وقت اس بات کا قائل نہیں کہ اب اس زمانہ میں کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ یہودی حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے، مسیحی حضرات سے پوچھیں کہ اب کسی کو نبوت مل سکتی ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ رہے اہل اسلام تو ان کا عقیدہ تو ہے ہی، اس کے بغیر تو کوئی آدمی اس کو مانے بغیر تو کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے میرا صرف اتنا استدلال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ختم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اس مسئلے کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن تمام تر کی گردنیں اس عنوان کے اوپر آ کر جھک جاتی ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب اس امر کو تسلیم کرتے ہیں، وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا اہل اسلام، کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ برادران اسلام، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ امر کا اظہار کیے بغیر چارہ نہیں کہ دنیا کے اندر واحد ایک طبقہ ایسا ہے جسے قادیانی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب نبوت جاری ہے، لیکن کیا کیا جائے اس امر کا کہ خود وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر غلام قادیانی کے زمانے تک 1300 سال میں کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس کے لیے بطور ریفرنس کے میں پیش کروں گا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جس کا نام ہے حقیقت الوحی۔ اس کے صفحہ 391 پر خود غلام احمد قادیانی نے یہ تسلیم کیا کہ اس عرصے میں بہت سارے ولی، غوث، کتب، ابدال آئے لیکن کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس 1300 سال کے عرصہ میں نبوت کا منصب پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں۔ گویا خود غلام قادیانی نے تسلیم کر لیا کہ حضور علیہ السلام سے لے کر غلام قادیانی تک ان کے عقیدے کے مطابق بھی کوئی نبی نہیں بنا۔ پھر غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ امر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، یہ کہ اللہ رب العزت کے نوروں میں سے میں آخری نور ہوں۔ کیا مانا کہ اب میرے بعد بھی کسی کو نبوت نہیں ملنا؟ ہائے میرے اللہ، ہر چند کے قادیانی عقیدہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن عملاً وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نبوت بند ہو گئی۔ اے کاش دنیا کا کوئی کرم فرما قادیانی دوست ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ اس امر کو سوچتا کہ تم نے رحمت عالم کی ختم نبوت کا انکار کر کے غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے نبوت کے منصب پہ بھی بٹھانا چاہا، اور خود اس بات کو بھی اب تسلیم کرتے ہو کہ غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ اب خلافت ہے، نبوت نہیں۔ بندگان خدا ختم نبوت کا انکار بھی کیا ایک شخص کی وجہ سے،
اور اس کے بعد تم پھر امت کے عقیدے کی طرح اس مسئلے پر آ گئے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا، تو پیغمبر اسلام کے ختم نبوت کا انکار ایک شخص واحد کی وجہ سے کرنا میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں تھا۔ خیر، یہ ان حضرات کا مسئلہ ہے، وہ اس کے اوپر ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ غور کریں۔ ہر چند کے تھیوری قادیانی یہی پیش کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن عملاً یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک بھی کوئی نبی نہیں ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں، اور آگے کے متعلق بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بن تو سکتا ہے لیکن اور کوئی بننا نہیں، جیسا کہ ان کی متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آج کی مجلس میں نے صرف ایک حوالہ وہ کشتی نوح کا سامنے رکھا کہ جس میں خود غلام احمد قادیانی اعتراف کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، خدا کے نوروں میں سے میں آخری نور ہوں، اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ حضرات گرامی، مجھے آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا ہے کہ آپ اب اس مسئلے پر سوچیں کہ ختم نبوت کے ماننے سے امت مسلمہ پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس ضمن میں دیکھیں کہ مثلاً میں ایک مجلس کے اندر جاؤں، وہاں کے امام صاحب کے متعلق مسجد میں پوچھوں کہ امام صاحب کہاں ہیں، مجھے جواب میں کہا جائے کہ وہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں وہاں تعجب کے ساتھ ساتھیوں کو دیکھوں، وہ کہیں کہ مولوی صاحب آپ کو تعجب کس بات کا؟ میں نے کہا کہ آپ نے جملہ تو ایک کہا کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس ایک تمہارے جملے سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کا یہ کہنا کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ وہ ان کا جسم بھی پاک ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ وضو کے ساتھ ہیں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت نماز کا بھی وقت ہے، اس لیے کہ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، جسم پاک نہیں تو نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں، اگر جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں، اگر نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں، آدمی اگر اب نارمل ہے، نارمل نہیں تو نماز نہیں۔ ہر چند کے اس نے بات ایک کہی کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اس سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ اب آپ توجہ کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وحی نبوت جاری ہوئی، وحی نبوت جو پہلے انبیاء کو ملتی تھی، حضور علیہ السلام کی ذات پر وہ جو وحی نبوت جاری ہوئی وہ اللہ رب العزت کی آخری وحی نبوت تھی، حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بات فرمائی کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن اس سے دین کے یہ سارے مسئلے ثابت ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ اکیلے ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، ختم نبوت کے انکار کرنے سے یا پیغمبر اسلام کے بعد کسی مدعی نبوت کو ماننے سے دین اسلام کا آخری دین ہونا یہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔
اس امت کا آخری امت ہونا بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی وحی بھی قرار نہیں پا سکتی، تو ختم نبوت کا انکار کرنے سے دین اسلام کے اندر اتنا تغیر واقع ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دین کی جتنی بنیادی عقائد ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ختم نبوت کے انکار کرنے سے سارے وہ زمین پر دھڑام سے آ رہتے ہیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے پر امت مسلمہ اس شد و مد کے ساتھ، تکرار اور اصرار کے ساتھ، پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر امت مسلمہ یکجان ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ آئیے آج کی مجلس میں میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام ہے تورات۔ تورات کوئی ایسی چیز نہیں کہ دنیا کے اندر جس کا وجود نہ ہو، معمولی جد و جہد کریں ہمیں اس کے ہزاروں نسخے مل سکتے ہیں۔ اس تورات کو اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ پوری تورات نے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، یہودیت کو آخری دین نہیں کہا، یہودی حضرات کو آخری امت نہیں کہا، حتیٰ کہ تورات نے اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ اب آپ توجہ کریں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے گا جو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ تمام شارحین تورات کا انصاف پسند طبقہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے، اور فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام عبور کر کے تشریف لائے۔ تو اس حوالے نے یہ امر ثابت کر دیا کہ تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے پھر مسیحی دوستوں کی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے انجیل۔ اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ انجیل نے کہیں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، مسیحی دین کو اس نے آخری دین نہیں کہا، حتیٰ کہ انجیل نے اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آج ایک کمرے کے اندر اپنا بند ہیں۔ یہودی حضرات کی ہیرودیس نامی بادشاہ کی فوج نے اس مکان کو آ کر گھیر لیا۔ اس وقت حضرت مسیح نے اپنی امت اپنے حواری اور انصاریوں سے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ تم میں کون شخص ہے جو آج میرے مقام میری جگہ پر وہ پھانسی لگے اور کل قیامت کے دن جنت میں میرا وہ ساتھ ہوگا، میرے وہ ساتھ ہوگا۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھے چندہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے وہ لوگو، جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ جاتا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح ابن آدم کو اخیر زمانہ میں یعنی قیامت کے قریب تم اپنی آنکھوں کے ساتھ واپس آتا بھی دیکھو گے بادل کی اوٹوں سے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ خبردار میرے بعد تمہیں جھوٹے لوگ گمراہ نہ کر دیں، بتھیرے لوگ میرے نام پر آئیں گے، کبھی وہ کہیں گے کہ مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح یہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ مسیح وہاں یعنی جیسے کہ ایران کے بہاء اللہ نے کہا کہ میں مسیح وہاں، جیسے غلام قادیانی نے کہا کہ میں مسیح، تو مسیح یہاں وہاں کے وہ دعوے کریں گے، ان کی باتوں کے اندر نہ آنا۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے جا لینے دو،
تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ غرض انجیل کی اس عبارت نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری نبی کیا کہنا تھا۔ وہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئیں گے۔ یہی بات جو انجیل نے کہی، یہی بات قرآن مجید نے کہی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو ان دو حوالوں کے بعد یہودی حضرات مسیحی دوست تو فارغ ہو گئے۔ اب ایک امر باقی رہ جاتا ہے کہ آیا قرآن مجید نے حضور سرور کائنات کو آخری نبی کہا یا نہیں؟ انجیل نے مسیح کو آخری نبی نہیں کہا، تورات نے حضرت موسیٰ کو آخری نبی نہیں کہا، آیا قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہا یا نہیں؟ میں دیکھتا ہوں آج کی مجلس میں میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق خاتم النبیین کا اعلان فرمایا۔ اب پہلے لغت کے حوالے سے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ خاتم کا لفظ تا کی زبر کے ساتھ ہو خاتم، یا تا کی زیر کے ساتھ ہو خاتم، ان دونوں صورتوں میں اس کے بے شمار معنی ہیں۔ میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں بڑی وضاحت، صراحت اور جرأت کے ساتھ علی الاعلان، لیکن تمام اہل لغت کا، وہ قبل از اسلام کے عرب کے اہل لغت ہوں یا بعد از اسلام کے اہل عرب کے اپنا لغوی حضرات ہوں، ائمہ لغت، ان تمام تر حضرات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ خاتم کا لفظ تا کی زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، خاتم ہو یا خاتم، دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، تمام تر حضرات نے اہل لغت نے لکھا خاتم القوم، خاتم القوم بطور مثال کے عرض کرتا ہوں، تمام لغت کے اندر موجود ہے کہ اے آخرہم۔ تو اس امر نے متعین کر دیا کہ خاتم کا لفظ جب بھی جمع کی طرف مضاف ہوگا، جیسے قرآن مجید میں خاتم کا لفظ النبیین جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی ہے آخری نبی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، آپ نے خود اس کا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں، ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی بھی شخص کو کوئی نبی نہیں بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی بھی شخص کو نبوت سے سرفراز نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی جتنے نبی بننے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے کی تشریف آوری سے پہلے وہ سارے بنائے جا چکے۔ ان کے آخری فرد وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہی معنی ہے اس حدیث شریف کا کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ نبیوں میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو۔ قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ نص قطعی کے طور پر موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمام ادیان کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دین کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مکمل ہو گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ
اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق یہ اعلان کیا کہ یہ کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ کامل اور مکمل کے بعد اگر کوئی شخص کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وہ وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی نبوت ہے اور اس میں یہ امر ہے یہ امر ہے، اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے وحی نبوت کے بعد، وحی نبوت کے اختتام کے بعد وحی کو کھلا قرار دیتا ہے یا کسی حکم کے متعلق کہتا ہے، تو وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دین ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ وہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ کافی عرصہ تک ان پر رکت کی کیفیت کا یہ عالم کہ حضور علیہ السلام کا تصور آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم گئے اور ان کو جا کر سمجھایا کہ اماں بی بی کیا کرتے ہو، ساری جو ہے اسی طرح نظام قدرت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے آنے اور جانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی امر ربی کے تحت میں آئے، امر ربی کے تحت میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے ان کے جواب کے اندر کہا کہ اس کا تو مجھے بھی اعتراف ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے، لیکن مجھے جس بات پر افسوس ہے اور جس کی وجہ سے میرا قلب و جگر پانی پانی ہو رہا ہے، وہ صرف یہ امر مجھے کھائے جا رہا ہے کہ آج تک کسی کے انتقال کے بعد اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ وحی نبوت کا سلسلہ بند نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے وقفینا من بعدہ بالرسل، یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور کی وفات کے بعد یہ وحی نبوت کا سلسلہ بند ہوا۔ میں تو اس کے اوپر کہہ رہی ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اتنا بڑا تغیر اور تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس پر قرآن مجید کی 210 احادیث مبارکہ گواہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، 210 احادیث مبارکہ، اور علامہ طبری اور دوسرے تمام تاریخ الکامل ابن اسیر وغیرہ، یہ جو امہات الکتب ہیں، ان تمام تر حضرات نے یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے، ان کا اسلام، اہل اسلام، مسلم امت، مسلم سوسائٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جیسے مسلمہ اور اس کے ماننے والے۔ واجب الاحترام بھائیوں، اب آپ حضرات توجہ فرمائیں اس امر پر کہ لغت نے صراحت کر دی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں خاتم النبیین کا۔ میں قرآن مجید کی تقریباً 7 آیات مبارکہ ہیں جہاں پر خاتمہ کے مادہ کا لفظ استعمال ہوا، ختامہ مسک، الیوم نختم علی افواہہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یختم علی قلبک، رحیقم مختوم وغیرہ۔ یہ 7 مقامات پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اول سے لے کر آخر تک 7 آیتیں نکالیں، اپنی ٹیبل کے اوپر فٹ کریں، اور فٹ کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ پر بنظر دقت غور اور فکر کریں تو ان تمام 7 آیتوں کو ملا کر
قدر مشترک جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ کہ یہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کر دی جائے کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے، تو عرب کے حضرات اس کے لیے خاتمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ان 7 آیتوں میں قدر مشترک ہے۔ آئیے دیکھیں، جیسے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات اقدس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ مشرکین مکہ متعین افراد ہیں کہ یہ ان کے دلوں سے کفر باہر نہیں آ سکتا، باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر کہا گیا خاتم اللہ علی قلوبہم۔ اب دیکھیں کہ اس حوالہ سے، قرآنی حوالہ سے، اسلوب بیان سے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پہ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، کہ حق تعالی شانہ نے خاتم النبیین فرما کر وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب سلسلہ نبوت میں کسی اور شخص کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی بنانے تھے بنائے جا چکے، اب ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ پہلے ترجمے پر آئیں، اس کے ساتھ نگینے کے ساتھ کیسے فٹ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی حضور، وہ نقطہ آغاز، یہ نقطہ اختتام، وہاں سے آغاز یہاں پر انجام، وہاں سے ابتدا یہاں پر انتہا، سب سے پہلے وہ، سب سے آخری آپ۔ واجب الاحترام بھائیوں، اب آپ حضرات دیکھیں کہ خاتم النبیین کا پیغمبر اسلام نے ترجمہ کیا کیا۔ لغت کے حوالے سے بھی میں نے بتایا، قرآن مجید کے حوالے سے بھی بتایا۔ اب پیغمبر اسلام نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ اب حدیث شریف پڑھی، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، یہ بخاری شریف سے لے کر مشکات شریف تک تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں بھی خاتم النبیین، یہاں حدیث شریف میں بھی وہی لفظ حضور نے اس کا ترجمہ کیا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے کہا گیا لا الہ الا اللہ، اس رب کریم کے بعد کوئی اور الہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کر دیا۔ میرا فریق مخالف اگر دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے وہ غور کرے کہ اہل لغت بھی خاتم النبیین کا ترجمہ کریں کہ حضور آخری ہیں، قرآن مجید بھی ترجمہ کرے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام بھی یہ ترجمہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تمام تر اہل بیت نے بھی یہی ترجمہ کیا، تمام تر صحابہ اکرام نے بھی یہی ترجمہ کیا، پوری امت اس مسئلے پر متفق چلی آ رہی ہے۔ ایک شخص بھی کائنات میں وہ فرد بشر ایسا نہیں جو یہ کہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بن سکتا ہے یا حضور کے بعد کوئی شخص نبی بنا ہے۔ پوری امت میں ایک آدمی بھی بطور سیمپل کے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضور کے بعد فلاں شخص نبی ہے۔ پوری امت کا اس امر پر اتفاق۔ اب میں آپ سے آخری استدعا کیے دیتا ہوں، اور وہ استدعا یہ کہ خود ہمارا فریق مخالف جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ازالہ اوہام، اس کے اندر یہی آیت مرزا غلام قادیانی نے لکھی کہ حضور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
آگے غلام احمد قادیانی خود ترجمہ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے باپ کسی مرد کے، ولیکن وہ رسول ہے اللہ کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔ یہ میرا ترجمہ نہیں، غلام احمد قادیانی کا ترجمہ ہے۔ اب میں نے قرآنی ترجمہ بھی بتایا، حضور کا ترجمہ بھی بتایا، اہل لغت کی بات بھی بتائی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ بھی بتایا، تو میں نے تو اپنا جگر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور کوئی بندہ اب اگر اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں راستہ نہیں پکڑتا تو یہ اس کا قصور ہے۔ میں دیکھتا ہوں 1400 سال میں امت متفق چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اسی کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور دین کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس عقیدے پر سالم رکھے، اس عقیدے کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک پوری امت اس مسئلے پر کڑی ہے، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات کہنا تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔